अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज़। रब का हज़ार शुक्र है कि 35 दिन बाद ही सही लेकिन सानहा मोटरवे का मरकजी मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में, कानून की गिरफ्त में आ गया है। हैरानी मुझे पुलिस की काबिलियत पर डंकी पीटने वाली पंजाब हुकूमत की शाबाश और मुबारकबाद पर है। हालांकि हकीकत यह है नाज़रीन कि इन 35 दिनों में कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाअहली, हुकूमती बेहिसी, ऑपोजिशन की खामोशी ने इस वाक़े की संजीदगी की जो धज्जियां बिखेरी हैं वो दुनिया ने देखी। एक दरिंदा, सीरियल रेपिस्ट और बाश मुजरिमाना रिकॉर्ड याफ्ता शख्स पुलिस के इंतहाई काबिल, इंतहाई बासलाहियत, वजीर आजम के फेवरेट अफसरान की नाक के ऐन नीचे उनकी शदीद सर्वेलेंस में दिन रात के कड़े पहरों में दंदनाता फिरता रहा, बीवी से, बीवी की बहन से मुलाकात करता रहा और जिन्हें सबसे पहले इस मुलजिम से मिलना चाहिए था वो मुतासरा फैमिली और सरापा एहतजाज पाकिस्तानी अवाम से कहते रहे कि ये पाकिस्तान है, इसे फ्रांस ना समझे। यहाँ का कानून तो वैसे सबसे बेहतरीन होना चाहिए था लेकिन आपकी नाअहली से जंगल से बदतर बना रही है। हाई प्रोफाइल केस का मरकजी मुलजिम पकड़कर फतह के शादियाने बजा रहे हैं। कल ही पिछले 6 महीने के 1489 सिर्फ बच्चों से पेश आए हुए जो केसेस मैंने गिनवाए थे उसके लिए कुछ सोचा है? लंबी फहरिस्त है जनाब, या फिर सदर, वजीर आजम, वजीर आला और दीगर के नोटिस उन्हीं केसेस पर होंगे जो टीवी पर चलेगा, ब्रेकिंग न्यूज बनेगी, आवाम सड़कों पर निकलेंगे और एहतजाज होगा। और अगर ये सब नहीं होता तो कभी कचरे से, कभी खेत से कटी हुई, फटी हुई, दरांतियों से कटी हुई छोटी बड़ी लाशें मिलती हैं। कहीं माएँ बच्चों के सामने बेआबरू होती हैं, कहीं माएँ मासूम लाशें उठाकर रोती हैं और मुजरिम धड़ल्ले से आज़ाद घूमते फिरते हैं। आखिर में विफाक और पंजाब की हुकूमत को वो दावा याद दिलाना चाहती हूँ जो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, वो मुसव्वदा जिसमें सख्त सजाओं के लिए कानून साजी करनी है, सजाए मौत और सरेआम फांसी का फैसला करना है। क्या ही अच्छा हो, क्या ही अच्छा हो कि ये बिल जल्द असेंबली में पेश हो जाए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ की फरावानी हो जाए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आइए प्रोग्राम डिटेल्स दिखाती हूँ आपको। 11 माह में नवाज शरीफ साहब का इलाज शुरू ही नहीं हो सका है। लंदन हाई पार्क में जहां चहल कदमी की वीडियो जरूर वायरल हो जाती है, शहरी ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मेट्रोपॉलिटन पुलिस को कंप्लेन कर दी। बड़े भाई वापस नहीं आए लेकिन शहबाज शरीफ ने भी अदालत में कमर दर्द की शिकायत कर दी है। और भारत दहशतगर्दों की माली मुआवनत करता है, पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद हैं। APS हमले के वक्त मास्टरमाइंड रॉ से राबते में था। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ का भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू, कहा रॉ ने चीनी कॉन्सुलेट, PC गवादर और स्टॉक एक्सचेंज पर हमले करवाए। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन, और सबसे पहले जो मैं बात करने वाली हूँ सिंध में उलमा कराम की सिक्योरिटी, ये सवालिया निशान बन गई है। सियासी शख्सियात के मुकाबले में उलमा की सिक्योरिटी ये कितनी है, जरा ये गौर से सुनिएगा। सिर्फ और सिर्फ 10% है उलमा कराम की सिक्योरिटी। सिंध के 131 उलमा को 305 अहलकार जबकि 170 सियासी शख्सियात हैं, इनके लिए जनाबे वाला 2910 से जायद अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात हैं। पिछले 2 महीने से मुहर्रम उल हराम से पहले से उलमा कराम के हवाले से ये बात की जा रही है, उनकी सिक्योरिटी सख्त होनी चाहिए। लेकिन ये देखिए जो आदाद शुमार मैं आपको बता रही हूँ ये इंतहाई मुख्तलिफ है। उलमा कराम की सिक्योरिटी, इस वक्त उलमा कराम को सिक्योरिटी की ज़रूरत है, लेकिन एक जानिब सईद गनी साहब जब आते हैं टीवी पर तो वो क्या फरमाते हैं और दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी की सूरत हाल मैं देखती हूँ, जो आप लोगों को दिखाती हूँ, वो क्या होती है। अहमद रहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अहमद, ये जो हमारे सियासतदान हैं ऑब्वियसली इनकी भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन उलमा कराम जो इस वक्त बहुत ज़्यादा निशाने पर हैं, जिनके बारे में मुसलसल बात हो रही है, उनकी सिक्योरिटी इतनी कम, आगे क्या मजीद देने का सोचा भी नहीं जा रहा?
आज ही देखिए बड़े अफसोस की बात है, गुज़िश्ता अगर हम 10 सालों की भी बात करें तो 40 से ज़ायद ऐसी अहम शख्सियात जो कि उलमा कराम मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको जो है वो शहर की सड़कों पर जो है वो फायरिंग करके या फिर दीगर कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई में जो है वो जाबा हुए, शहीद हुए। इस तरह के वाक़यात गुज़िश्ता 10 सालों में कोई 40 के करीब हुए हैं। लेकिन अगर हम इसी तरह ये देखते हैं कि कितनी सियासी शख्सियात को निशाना बनाया गया जो कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के थे, तो वो वाक़यात इनसे कम हैं। यानी कि जो जिनमें ज़्यादातर मजहबी शख्सियात को निशाना बनाया गया, उलमा कराम को, आलिम दीन को या मुफ्ती कराम को, उनको निशाना बनाया गया, तो उनकी तादाद ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी फराम करने में के मामले पर हम ये देखते हैं कि पुलिस हुक्काम उन्हें उतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती जितनी वो दर्जा रखते हैं, जितनी सिक्योरिटी उनके पास होनी चाहिए। यही वाक़या शाह फैसल कॉलोनी में भी हुआ कि 3 रोज़ कबल जो फायरिंग का वाक़या पेश आया था जिसमें मुफ्ती आदिल खान जांबाक हुए, शहीद हुए, उसमें भी यही था कि उनके पास सिक्योरिटी ही नहीं थी। लेकिन जब बातचीत की जाती है आला हुक्काम से तो वो तमाम तर वाक़यात का ज़िम्मेदार जो है वो थ्रेट असिस्टेंट कमेटी को करार देते हैं कि जी उनकी जानिब से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो काफ़ी हैरान कुन हैं। जो उलमा कराम को शहर भर में या सिंध भर में बल्कि जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है वो उलमा कराम को 305 एहलकार प्रोवाइड किए गए हैं। और अगर हम सियासी शख्सियात की बात करें तो 2900 से ज़ायद पुलिस एहलकार हैं जो कि सिर्फ सियासी शख्सियात की सिक्योरिटी पर तैनात हैं, उनके स्क्वाड्स में शामिल हैं। और उनके स्क्वाड्स में शामिल पुलिस मोबाइल्स जो हैं उनका भी खास ख्याल रखा जाता है। जो सियासी शख्सियात के स्क्वाड में शामिल मोबाइल्स होती हैं, पुलिस मोबाइल्स होती हैं, उनकी देखभाल की जाती है, और उनको दुरुस्त रखा जाता है। हमने ही वो सारी चीजें भी दिखाई हैं कि बहुत सारे ऐसे काम के डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ एहलकार होते हैं, वो तक सियासतदानों की सिक्योरिटी पर तैनात होते हैं। मौलाना आदिल, 2 रोज पहले जो वाकया, बदतरीन वाकया ये पेश आया है, इस केस में कुछ पेशरफ्त हुई है? आप मौजूद हैं तो इस पर भी अपडेट कर दें। जी देखिए, इस पे एक कमेटी तश्कील दी गई है एडिशनल आईजी कराची की जानिब से। वो इस कमेटी के जो है वो सरबराह हैं। आईजी सिंध को मुसलसल इस कमेटी के हवाले से अपडेट करते रहेंगे, जिसमें डीआईजी सीटीडी और डीआईजी जो ईस्ट हैं नौमान सिद्दीकी वो भी इस कमेटी में शामिल होंगे। एसएसपी कोरंगी फैसल अब्दुल्ला भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। ताहम कुछ मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से रेड्स कंडक्ट की गई हैं। उसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसी कड़ियों से जो है वो कड़ियाँ मिलाई जा रही हैं। कोशिश की जा रही है कि कोई मुल्जिमान तक जो है वो सुराग मिल सके जो इस कार्रवाई में शामिल मुल्जिमान हैं। ताहाल उनके हवाले से कोई चीज़ पुलिस को नहीं मिल सकी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया है। आप साथ मौजूद हैं। मौलाना मोहम्मद जुमान विफाकुल मदारिस हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। सर, आप लोगों को सिक्योरिटी हासिल करना कितना मुश्किल काम है, और क्या उलमा कराम से ज़्यादा सियासी शख्सियात की सिक्योरिटी आम है? हालांकि गुज़िश्ता चंद माह के हालात तो कुछ और बता रहे हैं। सर, हमारे यहाँ जब कोई हादसा रुनुमा हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। जो ही मामला खत्म होता जाता है, पुराना होता जाता है, तो इस तरह फिर सिक्योरिटी वापस होना शुरू हो जाती है। हम ये कहते हैं कि जहाँ सियासतदान को आप हाई प्रोफाइल शख्सियत देते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जय्यद उलमा और मुफ्तियान किराम मौजूद हैं। इतनी शहादतों के बावजूद अगर आप सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे तो ये बहुत बड़ा अलमिया हमारे लिए। जहाँ पर ये MNAs को, मिनिस्टर्स को स्क्वाड्स वगैरह दे सकते हैं, क्या उलमा का ये मकाम नहीं है? सर, जिन उलमा को सिक्योरिटी मयसर है उनके स्क्वाड में शामिल मोबाइल की क्या कंडीशंस हैं? सर, हमारे यहाँ अभी मुफ्ती मोहम्मद तब्ती उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम को अभी स्क्वाड दिया गया है, या मुफ्ती मोहम्मद रफी उस्मानी साहब के पास स्क्वाड है, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब के पास स्क्वाड है। मतलब ये कि अगर कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि स्क्वाड 1 किलोमीटर पीछे रह जाता है। उन मोबाइल्स के अंदर इतना दम होता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना मौजूद थे। उलमा कराम की सिक्योरिटी होनी चाहिए और कड़ी सिक्योरिटी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ती हूँ जी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा आसिफ करमानी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। पहले दिखाती हूँ आपको। अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात का ताल्लुक है, हमें इन पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, किसी किस्म की गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं हुई है कि अपोजिशन का एहतजाज करने के मकासद क्या है। ये तो नहीं हो सकता ना कि मियाँ को रखे चाहे वो हैं तो बूथड़ों को निकाल दें, ये नहीं होता। अगर मुखर्जा खारिज हुआ तो सबका होगा। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क मुकीम है नाज़रीन, लेकिन 11 माह बाद भी मियाँ साहब का इलाज शुरू नहीं हो सका है अभी, और वो सिर्फ चहलकदमी पर गुजारा कर रहे हैं। आज एक और वीडियो आई है सामने, लंदन हाइड पार्क में मियाँ साहब 8 अफराद के साथ
موجود ہیں. کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر لوگوں نے میٹروپولیٹن پولیس کو شکایت کر دی ہے. اس شکایت پر کوئی کارروائی ہوتی ہے یا نہیں یہ دیکھا جائے گا آگے. لیکن ساتھ ہی چھوٹے میاں صاحب وہ بھی خاصے پریشان ہیں. آج پھر انہوں نے احتساب عدالت میں شکوہ کیا ہے کہ کمر کی تکلیف بڑھ رہی ہے ان کی. عمران خان نیازی اور شہزاد اکبر کی ہدایت پر میری مخصوص کرسی کو ہٹایا جاتا ہے. دوسری طرف اپوزیشن نے حکومت مخالف تحریک کے لیے کمر کس لی ہے. مریم نواز صاحبہ نے جنوری سے پہلے حکومت کے خاتمے کی پیش گوئی کی ہے اور کہا ہے کہ دل سے کبھی عمران خان کو وزیر اعظم نہیں سمجھا ہے, ضرورت پڑنے پر استعفے بھی دے دیں گے. جبکہ حکومت نے اپوزیشن کی احتجاجی تحریک میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالنے کا فائنلی فیصلہ کر لیا. لیکن ساتھ ہی وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ احتجاج کی آڑ میں انتشار کی اجازت تو کسی کو نہیں دی جائے گی. پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ بغاوت کا مقدمہ صرف نواز شریف بھگتیں گے. بغاوت کی FIR سے نواز شریف کے علاوہ تمام لیگی رہنماؤں کے نام حذف کر دیے ہیں. مریم نواز کا نام بھی نکال دیا گیا ہے. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق رہنماؤں کے خلاف تائید کی مکمل شواہد نہ ہونے پر قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی. مقدمے کی تفتیش قانون کے مطابق جاری رہے گی. آصف کرمانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. سر سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں, آپ کے وقت کے لیے میں شکر گزار ہوں. آصف صاحب, سر آپ سمیت کئی لیگی رہنما دانیال عزیز صاحب اور دیگر لوگ پاناما فیصلے اور جب میاں صاحب کی نائلی والا واقعہ ہو گیا اس کے بعد بہت زیادہ آپ لوگ ایکٹیو تھے, دھواں دھار بیانات آپ لوگوں کی طرف سے آتے تھے. پھر سر ایک طویل خاموشی رہی, میڈیا سے بھی آپ دور ہو گئے. سر یہ پارٹی نے خاموش کروایا ہے یا یہ الزام بھی اسٹیبلشمنٹ کے سر ہے کرمانی صاحب؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم خاموش ہو گئے ہیں؟ میری آواز اس وقت آپ سن رہی ہیں, اور جو خاموش ہوتے ہیں لوگ وہ اس طرح میڈیا پہ تو نہیں آتے ہیں. ہمیں ہماری پارٹی نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے, جو ہماری جہاں ضرورت ہوتی ہے ہم وہاں موجود ہوتے ہیں, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اس تاثر کی آپ کی جو ہے اس کی میں نفی کرتا ہوں. جی اچھا کرمانی صاحب, سر میاں صاحب کے معالج کورونا کو ان کے لیے بڑا خطرہ قرار دے رہے ہیں, اور یقیناً سر ہے بھی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے. میاں صاحب کی عمر 70 کے قریب ہے, لیکن اب سر وہ مختلف ان کی پکچرز آ رہی ہوتی ہیں, ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, وہ باہر نکل رہے ہوتے ہیں, تقاریر کر رہے ہیں. سر اگر صحت تسلی بخش ہے تو واپسی کا ارادہ کب تک کر رہے ہیں, کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یا پھر لندن کوئی سیاسی ہیڈ کوارٹر بنا لیا ہے, وہیں سے گولہ باری ہوگی اور یہاں والے پکڑے جائیں گے؟ سر میں ذرا اس کا قدرے تھوڑا سا تفصیل سے جواب دینا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ مجھے انٹرپٹ نہیں کریں گے اور تحمل سے, حوصلے سے میری بات گزارشات سنیں گے. بالکل سر. آپ کو معلوم ہے کہ میاں صاحب کو حکومت نے اور اعلیٰ عدلیہ ان کی اجازت سے وہ باہر علاج کرانے گئے تھے, ٹھیک ہے. اس دوران کورونا کے بھی 4 مہینے وبا وہاں پھیلی رہی, لنڈن میں بہت زیادہ کیسز تھے, اور جو الیکٹیو سرجریز ہوتی ہیں, جو پلانڈ سرجریز ہوتی ہیں, وہ وہاں کوئی نہیں ہو رہی تھی. ون ایمرجنسی سرجریز نہیں ہو رہی تھی. دوسرا یہ کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے مریض پر, یہ منحصر نہیں ہوتا. یہ ڈاکٹر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریض کی کب کس وقت سرجری یا اس کا جو آپریشن ہے وہ کرے. میں بذات خود چونکہ ڈاکٹر رہا ہوں تو میں یہ چیزوں کو سمجھتا ہوں. یہ مریض کی خواہش پہ نہیں ہوتا. اور جس قسم کی میاں صاحب کی طبیعت ناساز تھی اور جس قسم کی مختلف بیماریوں کا ان کو سامنا ہے, اس میں باقاعدہ مریض کے لیے وہ ایک وہ بڑے سینسٹیو پیشنٹ ہیں, وہ ایک بڑے کریٹیکل پیشنٹ ہیں, وہ ایزی پیشنٹ نہیں ہیں. اس لیے یہاں تو کوئی ان کا علاج کرنے کو تیار نہیں تھا. اب وہاں جو ڈاکٹرز ہیں آپ ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ جی آپ اس مریض کا علاج ابھی کریں. ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, ایک میڈیکل پروٹوکول ہوتا ہے, اور وہ ہر پیشنٹ سے پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈفر کرتا ہے. میاں صاحب اس وقت بھی زیر علاج ہیں. ہاں, یہ کہنا کہ جی وہ ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے, یہ ان کے ڈاکٹروں کی ثوابدید پر ہے کہ جب ان کے ڈاکٹر مناسب سمجھیں گے کہ ان کی سرجری کے لیے اب وہ فٹ ہیں, کیونکہ پیشنٹ کو پہلے فزیکلی فٹ قرار دیا جاتا ہے, اس میں اس کو پھر انیستھیزیا دینا پڑتا ہے, تو وہ ساری ایک بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہوتا ہے. اور جہاں تک یہ لوگ باتیں کرتے ہیں
तंजिया गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखे, सेहत में रखे, तंदुरुस्ती में रखे। ये लोग तो अपनी मौत भूल चुके हैं जो तंज करते हैं और तनकीद करते हैं। कि आप मुझे ये बताइए कि क्या जो मरीज होता है उसको डॉक्टर कह देता है कि तुमने आप बोलचाल भी बंद कर लेनी है, मुंह पे टेप लगा लो, या तुम्हारे पैरों में हम जंजीरें बांध के तुम्हें बिठा देंगे, तुमने वॉक भी नहीं करनी। बल्कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जो मरीज़ होते हैं कि इनको बाहर ले जाएं, वॉक कराएं, इनको खुली फिजा में ले जाएं ताकि इनकी तबीयत पर बेहतर असर पड़े। अब उस चीज़ का यहाँ स्कैंडलाइज, पोलिटिसाइज कर दिया जाता है। तो हैविंग सेड दैट, मेरी ये गुजारिश है कि मियाँ साहब अपना इलाज उनका जारी है। हाँ, उनकी 2 अदद सर्जरीज होना बाकी हैं और ये हमें वहाँ के जो उनके लंदन के डॉक्टर्स हैं उनकी सवाबदीद पे छोड़ देना चाहिए। या हर शख्स को डॉक्टर बन के मशवरे नहीं देने चाहिए, चूँकि मियाँ साहब का जो मर्ज़ है, जो उनकी इलाज है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो शख्स जानता है बेहतर, वो उनका लंदन में जो डॉक्टर है वो जानता है। उनकी जो रिपोर्ट्स बाकायदगी से हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार साहब के पास जमा कराई जाती हैं, वो सारी रिपोर्ट्स डिटेल्स लोग पढ़ते नहीं हैं ना। काश वो रिपोर्ट्स पढ़ लें तो उनको सारी ये गुफ्तगू जो वो करते हैं गैर ज़रूरी, शायद वो उनको को खुदा का खौफ आ जाए। जी अच्छा, करमानी साहब सर 16 तारीख से आप लोग हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ये बाकायदा तौर पर आगाज़ करें। सर मुझे कुछ बता देंगे, क्योंकि एक सवाल ये उठ रहा है कि अपोजिशन का, ये पीडीएम का बेसिकली ये मुतालबात हैं क्या, वो कुछ सीधा निकात बता दीजिए। क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुतालबात सामने रख के जाएंगे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं या करेंगे। तो सर अगर ये कोई कमेटी बन जाती है, मुज़ाकरात की पेशकश आप लोगों को होती है, तो मुतालबात रखेंगे क्या हुकूमत के सामने? देखिए, एपीसी जो हुई थी उसके जो 26 नुकात हैं उस पर तमाम पीडीएम की पार्टीज़ का इत्तफाक हुआ है और उसमें इमरान खान साहब के इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया गया है। चूँकि हम समझते हैं कि ये हुकूमत वोट चोरी करके हमारे पर मुसल्लत की गई है। वोट मेरा था, निकल आपका आया। तो गुजारिश ये है कि, और जिस तरह फिर 2 साल में ये हुकूमत मुख्तलिफ महाजों पर बुरी तरह फेल हो गई। आज आप देखिए कि 100 रुपये किलो आटा है, आज चीनी 110 रुपये किलो है, अदरक 750 रुपये किलो बिक रहा है। बिजली के बिल देखिए, सुई गैस के बिल देखिए, और अद्वियात जिनमें 350% इजाफा कर दिया गया। मेरी बहन, आप मुझे ये बताओ, एक 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपया कमाने वाला वो घर का खाना चूल्हा चलाए, वो बच्चों की फीसें दे, वो अपनी दवाइयों का, बूढ़े माँ बाप का इलाज करे, क्या करे? मुझे आज कोई बता रहा था एक अस्पताल में का खुमियाजा भुगत रहे हैं अभी हम, पिछली हुकूमतों की पॉलिसीज का खुमियाजा भुगत रहे हैं अभी हम। ये चूरन अब नहीं बिकना, ये चूरन अब नहीं बिकना। ये जो जितनी नाअहल हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आई है, इनको तो हम लोड शेडिंग फ्री पाकिस्तान दे के गए थे, इन्होंने तो फिर 18-18 घंटे की लोड शेडिंग। देखिए कराची में क्या हो रहा है, देखिए देहातों में क्या हो रहा है। हम तो सुई गैस में खुद कफील करके गए, आज ये खुद हुकूमत कह रही है कि जी ये आने वाले दिनों में सुई गैस बिल्कुल नहीं होगी, गैस का बहरान आने वाला है। इनको तो हमने, करमानी साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये वाला जो मंजर है ना, ये नहीं बिक रहा हुकूमत का। लेकिन सर एक और चीज भी नहीं बिक रही है, वो जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया था ना एपीसी वाला, वो भी नहीं बिक रहा। सर 39% लोग हैं पाकिस्तान के जो सिर्फ इसके हामी हैं, बाकी तमाम के तमाम लोग मुखालिफत कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के बयानिए की। तो सर बयानिए के खिलाफ जा रहे हैं, फिर पाकिस्तानी अवाम को आप लोग निकालेंगे कैसे इस एहतजाज पर? क्योंकि आप लोगों की तो डगर ही है ना, पाकिस्तानी अवाम को निकालना है बाहर। देखिए, इस वक्त जो महंगाई का आलम है और अवाम, आप तो माशाल्लाह मीडिया में बैठे हैं, आपका तो भी इंटरेक्शन बहुत होता है। आप सोशल मीडिया उठा लें, आप किसी बाज़ार में, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप खुद किसी बाज़ार में माइक पकड़ के जाएं और लोगों से पूछें लोगों के हालात क्या हैं। लोग खुदकुशी पर आमादा हो चुके हैं, लोग भूखे मर रहे हैं और लोगों का गमो गुस्सा बल्कि अपोजिशन से भी ज़्यादा है। और मैं तो समझता हूँ कि महंगाई के ख़िलाफ़ जो मैं समझता हूँ, और इंशाल्लाह पीडीएम भी महंगाई के ख़िलाफ़ अवाम की आवाज़ बनने जा रही है और बनेगी, कि ये तो इन्होंने यहाँ
غریب آدمی کو, سفید پوش طبقے کو زندہ درگور کر دیا ہے. اور یہ حکومت جو ہے یہ اگر زیادہ عرصہ رہی تو یاد رکھیے اس پاکستان میں صرف پھر یا امیر بچ جائے گا یا بالکل غریب بچ جائے گا. درمیانہ طبقہ, مڈل کلاس کا انہوں نے بالکل خاتمہ کر دیا ہے. اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان ہے, پاکستان ان لوگوں کے لیے قائد اعظم نے بنایا تھا جن لوگوں کو ہندوستان میں معاشی طور پر, تعلیمی طور پر ہر طرح سے اپرچونٹیز نہیں تھیں, آگے بڑھنے کے مواقع نہیں تھے. اور قائد اعظم نے یاد رکھیے پاکستان ووٹ کی بنیاد پر بنایا تھا. آج اگر نواز شریف ووٹ کو عزت دو یا ووٹ کی عظمت کی بات کرتا ہے تو اس میں کیا گناہ ہے؟ کرمانی صاحب, اس کا کون سا ایسا بیانیہ ہے؟ ہاں نواز شریف صاحب, اگر بیانیے کی آپ نے بات کی, وہ 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. ان کے کچھ تجربات ہیں, ان کے کچھ مشاہدات ہیں, انہوں نے کچھ چیزوں کا بہت بغور قریبی ملاحظہ کیا ہے, مشاہدہ کیا ہے. تو اگر وہ اپنے تجربات کی روشنی میں اس کا کوئی حل دیتے ہیں تو ہمیں اس کو مثبت انداز میں لینا چاہیے. وہ ہم تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں, جتنے یہ قابل احترام ادارے کسی بھی پاکستانی کے لیے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے بھی ہیں. لیکن نواز شریف صاحب یہی چاہتے ہیں کہ تمام ادارے جو ہیں وہ ایک ڈومین میں رہیں اور ایک دوسرے کو, بجائے اس کے کہ یہاں ایک جیسے ماضی میں بھی پالیٹکس ہوتی رہی ہے اور اب بھی آپ دیکھیے نا کہ ایک وزیر اعظم جو علل اعلان کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں جمہوریت ہوں اور ساتھ وہ اداروں کو پولیٹیسائز کرتا ہے. تو آپ خود ہی بتائیے نا کہ یہ سلسلہ اداروں کو پولیٹیسائز کرنے کا یہ کب تک چلے گا؟ یہ ادارے بڑے قابل احترام ہیں, ان اداروں کی پاکستان کو ضرورت ہے. پاکستان کی فوج جتنی پورے 22 کروڑ عوام کے لیے جو پاکستان کی فوج ہے وہ بڑی قابل احترام ہے, میرے لیے قابل احترام ہے, آپ کے لیے. لیکن بدقسمتی سے یہاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کو سر مثبت طریقے سے لینا چاہیے. تقریریں کرنے میں سر میاں صاحب کا کوئی ثانی نہیں ہے, لیکن بات تقریروں سے آگے کب جائے گی؟ سر آج میاں صاحب سویلین بالادستی کا علم لے کر نکلے ہوئے ہیں, مگر وہ اس وقت کیوں نہیں ڈٹ گئے تھے سر جب بقول ان کے کہ جنرل ظہیر الاسلام نے ان سے استعفیٰ طلب کیا؟ جنرل ظہیر الاسلام ان کے ماتحت تھے, وہ فارغ کر سکتے تھے, یہ بات منظر عام پر لا سکتے تھے میاں صاحب. اس وقت سویلین بالادستی کا یہ بیانیہ کہاں تھا کرمانی صاحب؟ تو کیا نواز شریف صاحب نے ان کے کہنے پر استعفیٰ دے دیا تھا؟ سر اس کے بعد وہ بات تو اب لے کر آئے نا سامنے, اس وقت ایکسپوز کر سکتے تھے سر. اوہو چلے لے آئے بات, لیکن کیا نواز شریف صاحب نے وہ دباؤ قبول کیا؟ کیا انہوں نے استعفیٰ دیا؟ نہیں دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کے جو حالات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. میرا کہنے کا یہ مقصد ہے, دیکھیے کرن بی بی, یہ پاکستان سب کا ہے, 22 کروڑ عوام کا ہے. یہ آپ کا بھی اتنا ہے, میرا بھی اتنا ہے, اداروں کا بھی اتنا ہے اور نواز شریف کا بھی اتنا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ایک اجتماعی دانش سے کام لیتے ہوئے اس ملک کو آگے لے جانے کا کریں. اب آپ اس بات کا مجھے جواب دیجئے, آج جو بدترین پچھلے 2 سال سے نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز اور مسلم لیگ کے دیگر لیڈروں کے خلاف جو انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ پکڑ دھکڑ چل رہی ہے, اس کے باوجود یہ ریکارڈ, میری بات مجھے کرنے دیں, وہ ریکارڈ پر موجود ہے شہباز شریف ایز اپوزیشن لیڈر کہ انہوں نے دستے تعاون بڑھایا کہ آئے پاکستان کی معیشت کے لیے ہم آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے تو ان کا ہاتھ حقارت سے ٹھکرا دیا اور پھر کہتے ہیں میں جمہوریت ہوں. طرز عمل ان کا جمہوریت کے بالکل برعکس ہے. ایکچولی اس ملک کو میں جو مشکلات ہیں اتنی ہو چکی ہیں کہ یہ حکومت ان کو حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے, اور اس کا حل یہی ہے کہ یہاں الیکٹورل ریفارمز ہوں, فریش الیکشنز ہوں, اور عوام کا جو چوری کیا ہوا ووٹ ہے وہ عوام کو احترام کے ساتھ واپس کر دیا جائے. سر موجودہ پی ڈی ایم, سر جن کا آج یہ مطالبہ ہو رہا ہے, جو موجودہ پی ڈی ایم ہے جس میں یہ بڑی جماعتیں شامل ہیں, سر 10 سال, پچھلے 10 سال انہی کی حکومت رہی ہے. تو سر جو مطالبات, جو یہ ایڈیٹوریل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, یہ سب کچھ پچھلے 10 سالوں میں الیکٹورل ریفارم کی جو بات ہو رہی ہے وہ پچھلے 10 سالوں میں کیوں نہیں ہو سکی کرمانی صاحب؟ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جس طرح ہمیں ماضی میں, میں اپنی حکومت کی بات کرتا ہوں,
اس میں کچھ الیکٹورل ریفارمز کی طرف ہم بڑھے تھے، لیکن ان کو ہم ایک مکمل نہیں کر سکے. یہ ضرور ہمارے سے اگر کوتاہی ہوئی ہوگی کہ ہم اس طرح ہم اس کو ایک کمپلیشن کی حد تک نہیں لے جا سکے ہیں. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم نے کوئی کام ادھورا چھوڑا تھا تو اس کو پھر لپیٹ دیا جائے؟ کیا اس ملک میں الیکٹورل ریفارم کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس ملک میں ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس میں ایک فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ غلط باتیں نواز شریف کر رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیے آپ. سر کیا الیکٹورل ریفارمز کی بات لے کر سر آپ لوگ الیکشن کمیشن میں گئے یا اسمبلی میں لے کر گئے ہیں سر آپ لوگ؟ ہمارے سے تو بات نہیں اپوزیشن حکومت کرنے کو تیار. حکومت تو ہمارے طرف دیکھنے کو روادار نہیں ہے. اپوزیشن کو تو وہ کہتے ہیں چور ہو تم ڈاکو ہو. ہم اچھے چور ہیں کہ ہمارے دور میں 55 روپے چینی تھی. ہم اچھے چور ہیں ہمارے دور میں 30 روپے آٹا تھا. ہم اچھے چور ہیں ہمارے دور میں 60 روپیہ پیٹرول لیٹر پیٹرول تھا. اور لوگ آج دیکھیں، لوگ نواز شریف کے دور کو آج بھی یاد کرتے ہیں. مہنگائی نہیں تھی، مہنگائی کو کنٹرول کیا ہوا تھا. یہ اچھے ہم چور تھے. بات یہ ہے کہ وہ تو ہمیں کہتے ہیں جی چور ہے، ڈاکو ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، میں ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا. تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ مجھے یہ بتائیے. کرمانی صاحب آپ نے آغاز میں کہا کہ ہم خاموش نہیں ہیں، اس وقت عوام بیٹھ کے آپ کی آواز سن رہی ہے. تو سر کیوں نہیں ابھی آپ اعلان کیوں نہیں یہ بات کرتے کہ آپ لوگوں کو الیکٹورل ریفارمز چاہیے؟ آپ جا رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم سے مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں اس پر. کرمانی صاحب وزیر اعظم صاحب ملنا ہی نہیں گوارا کرتے. میں نے تو آپ کو مثالیں دی ہیں، ایک نہیں دو نہیں. وہ تو اسمبلی میں آنا گوارا نہیں کرتے. وہ تو تب آتے ہیں جس دن کسی دن ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس دن وہ تشریف لے آتے ہیں. ان کا ریکارڈ پر بیان ہے کہ میں جتنی بھی پیچھے ہوئی ہیں کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ان میں جاتے رہے لیکن وہ نہیں آتے رہے. وزیر اعظم صاحب وہ توہین سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اس ملک میں. ٹھیک سر، مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے سر. بار بار آ جا رہا ہے. بریک کے بعد واپس آتی ہوں، یہاں سے کنٹینیو کریں. ویلکم بیک ونس اگین ناظرین. آج آصف کرمانی صاحب پروگرام میں مہمان ہیں. سر بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے مہنگائی ہے، اوبویسلی اس وقت آپ کہہ رہے تھے عوام بہت زیادہ پریشان ہے. سر آپ کے پی ڈی ایم میں ساتھی، اپوزیشن میں آپ لوگوں کے ساتھی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی اپنی حکومت ہے سندھ میں، ان کی پرفارمنس کے بارے میں کیا خیال ہے سر آپ لوگوں کا؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جن حالات میں وہ حکومت چلا رہے ہیں یہ بھی ان کو داد دینی چاہیے. جس طرح وفاق بار بار ان پہ یہ الغار کرتا ہے اور کبھی وہاں افواہیں اڑائی جاتی ہیں، جی اب گورنر راج لگا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. دے آر کانسٹنٹ انڈر تھریٹ. دس از ناٹ ڈیموکریسی. میں مہنگائی کی اس لیے بات کرتا ہوں اور سب پی ڈی ایم کے لوگ، اور اس میں ہمارے چارٹر میں یہ ذکر ہے مہنگائی کا. دیکھیں ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم محنت کرتے ہیں تو ہمارے گھر کا چولہا جلتا ہے. لیکن جس حکومت نے مڈل کلاس، وہ کلاس ہے کہ جو کسی بھی سوسائٹی کی، میری بہن، بیک بون ہوتی ہے. یہ وہ مڈل کلاس ہے جو ڈاکٹرز پیدا کرتی ہے، انجینئرز، آرکیٹیکٹس، لائرز. یہ وہ کلاس ہے. آپ نے تو اس کلاس کی کمر توڑ کے رکھ دی پکڑ کے. تو ہم ایک مڈل کلاس کے فرد کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھی غریب اور مڈل کلاس کے لیے قائد اعظم نے بنایا تھا. وہ چند لوگوں کے لیے نہیں بنایا تھا کہ جو کھڑے ہو کے ووٹ چوری کر کے آ جائیں اور اس ملک میں لوگوں کو فاقہ کشی پر مجبور کر دیں. سر میں خود کراچی میں رہتی ہوں. ہمارا مسئلہ مہنگائی ہے اس ملک کا. ہم مہنگائی کے خلاف نکلے ہیں. 13 سال سے یہاں پر سندھ حکومت ہے سر. 2 سال پی ٹی آئی کی حکومت کو ہو گئے کہ وہ تھریٹ میں کام کر رہے ہیں سر. اس سے پہلے پچھلے 5 سال آپ لوگوں کے وفاق میں حکومت تھی. تو سر کیا اس وقت بھی پیپلز پارٹی تھریٹ میں ہی تھی؟ اس وقت بھی ان کی پرفارمنس ایسی تھی اور 2 سال پہلے آپ لوگوں کا یہی خیال تھا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی ہے اس پہ تو وہ ظاہر ہے ان کے اپنے لوگ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا تو میں نے اس کی بات کی. میں تو اپنی بات کروں گا. جہاں تک وفاق کی بات ہے، 5 سال نواز شریف صاحب کی جو پچھلی حکومت رہی ہے، آپ مجھے بتائیے
क्या वहां 55 रुपए किलो चीनी नहीं बिकती रही? क्या पेट्रोल 60-64 रुपए नहीं बिकता रहा? क्या डॉलर 98 पे और फिर 103-104 पर हमने कंट्रोल में नहीं रखा इस आगदार ने? आज उसको बड़ी बातें करते हैं ये। यहां इसी मुल्क में आपने देखा कि सीएनजी गैस स्टेशन पे 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी होती थी, उसको खत्म किया। 18-18 घंटे की लोड शेडिंग देहातों में और 16-16 घंटे की शहरों में होती थी। 11,800 मेगावाट नवाज शरीफ बिजली लेके जाता है। हमने तो उनको एक बना बनाया स्टेज दे दिया था। अब ये नालायक नाअहल लोगों का टोला है जिन्होंने आके हमारी बनी बनाया जो था सारा एक पाकिस्तान जो तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जा रहा था उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है सर, अब देखते हैं आपकी तहरीक का जो आगाज हो रहा है तो आवाम को कितना फायदा होने जा रहा है इससे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, किरमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। अगले सेगमेंट की जाने बढ़ रही हूँ नाज़रीन। मुर्गियाँ और बकरियाँ ये कैसे पाली जाएं? सिंध हुकूमत ने सिर्फ ये बताने के लिए 37 करोड़ रुपए खर्च कर डाले हैं। चंद देही अजला में आगही मुहिम के नाम पर कसीर रकम खर्च की गई है, जिसे सिंध प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी ने मुहिम को खिलाफ कानून करार देकर मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। मंसूर मुगैरी मेरे साथ मौजूद हैं। मंसूर मुगैरी, कैसी कैसी खबरें लाते हैं आप? इससे पहले मच्छरदानियों की खबरें लाए थे और अब ये आगही मुहिम की खबर लाए। 37 करोड़ रुपए। किरण साहिबा, देखें ये ऐसी स्कीमें हैं आपके लिए हैरानगी ज़रूर है, लेकिन नाज़रीन के लिए भी ये हैरानगी की खबरें हैं कि 1.5 अरब का प्रोजेक्ट था कि देही इलाकों में ख़वातीन को मुर्गियाँ और जो बकरियाँ हैं वो फराहम की जाएँ ताकि गुर्बत पे असर हो सके, गुर्बत का ख़ात्मा हो सके। तो उसके लिए 33 करोड़ रुपए वक्फ किए गए कि आगाही सिर्फ दी जाए लोगों को कि ये बकरियाँ और मुर्गियाँ कैसे पाली जाए। सब के लिए हैरानगी की बात है। देहात में सबको पता होता है कि ये मुर्गियाँ और बकरियाँ कैसे पाली जाती है, लेकिन इसके लिए ये कसी रकम रखी गई और 5 साल का पीरियड था। 5 साल के बजाय 27 माह में 33 करोड़ के बजाय 37 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए और सिंगल बेड पे ये ठेका दिया गया। बाकी जिन्होंने अप्लाई किया उनके कंटेंट नहीं दिए गए, उनको एक मनपसंद कंपनी को दिया गया। सेपरा ने इस पूरे कानून को खिलाफ कानून करार देते हुए इस टेंडर को कैंसिल करने के लिए कहा और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और वही जो है जैसे दीगर प्रोजेक्ट्स में होता है। अभी मंसूर, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ये 37 करोड़ सिर्फ और सिर्फ आगही पर खर्च हुई है, तो टोटल रकम क्या थी? मुहिम कितने की थी? ये एक साल में 1.5 अरब रुपए रखे गए थे बकरियां और मुर्गियां देने के लिए। 33 करोड़ रुपए रखे गए थे आगाही मुहिम के लिए ताकि लोगों को बताया जाए कि बकरियां और मुर्गियां कैसे पाली जाएं। ये हैरानगी की खबर है, इतनी कसी रकम सिर्फ आगाही मुहिम के लिए। लेकिन अभी तक मेरे सोर्सेस कह रहे हैं कि 10 अजला में ये आगाही मुहिम हो ही नहीं पाई। जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया वो 10 अजला तक पहुंची नहीं और रकम पहले खर्च कर दी गई। 5 साल इसका पीरियड था, लेकिन 27 माह में ये पैसे खर्च कर दिए गए। 33 करोड़ के बजाय 37 करोड़। जो सिंध की इस वक्त अंदरूनी सिंध की हालत है, लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनके लिए ये रकम खर्च की जाए, लेकिन यहाँ पर तो आगाही के लिए खर्च हो रही है और वो आगाही जो लोगों तक पहुंच नहीं रही है। बहुत आपका आप साथ मौजूद थे मंसूर। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अगले सेगमेंट की जाने बढ़ी हूँ नाज़रीन। पाकिस्तान में ऑनलाइन गेम पबजी ये एक बार फिर मुतनाज़ हो गया है। पहले कहा जाता रहा कि इसके आदी नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं। पीटीए ने पाबंदी भी लगाई, लेकिन लोगों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, एहतजाज सामने आया और हाईकोर्ट ने पाबंदी हटा दी। अब बनोरी टाउन ने फतवा जारी किया इस गेम के हवाले से कि गेम खेलना हराम है। जामियातुल उलूम बनोरी टाउन की वेबसाइट पर मौजूद ये फतवा, जिसके मुताबिक पबजी गेम में पावर हासिल करने के लिए बुतों के सामने सर झुकाना उसका अपना फेल है। गेम में नजर आने वाला खिलाड़ी उसी गेम खेलने वाले का अक्कास है और तर्जुमान है, लिहाजा ये गेम खेलना नाजायज है। और पबजी गेम में बुतों के सामने झुककर पावर्स हासिल करना शिर्क है और अमदन इसको करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ऐसे शख्स पर तजदीद ईमान और अगर शादीशुदा है तो ऐसी सूरत में तजदीद निकाह भी जरूरी है। क्या इस फतवे से दीगर मुफ्तियान दीन ये मुत्तफिक हैं? और क्या फिर सिर्फ ये ही एक गेम ऐसा है नाज़रीन, या मजीद खेलों के बारे में भी ऐसी ही राय है उलमा कराम की? क्योंकि इसी तरह के फतवे पहले टीवी देखने के लिए आए, क्रिकेट जैसे खेल के लिए आए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उन उलमा ने अपने फतवों से रुजू कर लिया।
دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پر دیگر علماء اور جدید ٹیکنالوجی کے لیے جدوجہد کرنے والوں کی کیا رائے ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے وقار زکا مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں، کو خوش آمدید کہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ مفتی زبیر صاحب ساتھ موجود ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. مفتی زبیر صاحب، بات کا آغاز میں آپ سے کرتی ہوں کیونکہ فتویٰ آیا ہے اس پر، آپ کیسا دیکھ رہے ہیں سر اس فتوے کو؟ آپ کی رائے کیا ہے اس پر مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد گزارش یہ ہے کہ جہاں تک پب جی گیم کا تعلق ہے تو شرعاً اس کا استعمال کرنا اور اس گیم کی شرعی حیثیت فقہی فتوے کے اعتبار سے یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے. بنیادی طور پر 3 باتیں سمجھنی چاہیے. کوئی بھی گیم، کھیل یا بدن کی ورزش جسمانی تندرستی اور صحت باقی رکھنے کے لیے ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، اس میں غلو اور شدید قسم کا انہماک نہ ہو، ضروری کاموں کا حرج نہ ہو، حقوق العباد، حقوق اللہ اس کے اندر متاثر نہ ہو. تیسرے نمبر پر اس کے فائدے زیادہ ہوں، نقصانات کم ہوں. اگر ان تینوں پہلوؤں کو سامنے دیکھتے ہیں تو اصولی طور پر ہمیں نظر آتا ہے اس گیم سے بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت پر انتہائی منفی اثرات پڑ رہے ہیں. شدید غلو اور انہماک کی حالت ہوتی ہے، بچے کو، کھیلنے والے پلیئر کو دائیں بائیں کا بھی پتہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ خودکشی کے واقعات بھی اس سے منسوب ہو رہے ہیں، اور یہ ایک نشہ ہے جس کا عادی بن جاتا ہے یہ کھیل کھیلنے والا. تیسرے نمبر پر اس کا جو فائدہ ہے وہ کم ہے، نقصانات زیادہ ہیں، لہٰذا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچنا شرعاً ضروری ہے. فتوے کے اندر جو 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں کی گئی ہیں، ایک تو دائرہ اسلام سے خارج کہا گیا، دوسرا اگر آپ نکاح شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی کرنا ضروری ہو جائے گا. تو کیا مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ ناجائز ہے، حرام ہے، تو یہ جو 2 شقیں ہیں ایسا بھی ہو جائے گا مفتی صاحب؟ نہیں، اس کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگانا یہ ڈیفرنس آف اوپینین ہے. اصل بات یہ کہ بٹن دبا کر اس کے اندر ایک خاص موقع پر ایسا منظر آتا ہے جس میں پرانی جو ممی ہے اس کے سامنے گویا بت کے سامنے جھکنے کا فعل انجام دیا جاتا ہے. یقیناً یہ گناہ کبیرہ ہے، یقیناً یہ حرام ہے، لیکن ایک تو بات یہ ہے کہ جو شخص، جو پلیئر یہ کھیل رہا ہوتا ہے وہ کوئی کفر پہ رضامندی کا اظہار نہیں کر رہا ہوتا. جب رضامندی کا اظہار نہیں ہے، پھر باقاعدہ بالذات بالفعل وہ کوئی سجدہ نہیں کر رہا، تو اس لیے ہم اس کو کافر ہونے کا فتویٰ تو نہیں لگائیں گے، اور یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا، لیکن اس کے گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں. وقار، آپ نے تو قانونی جنگ لڑی ہے اس پر، آپ کورٹ گئے، وہاں جنگ لڑی ہے آپ نے، اب علماء سے بات کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ یقیناً آپ اس پر حرام کے لگائے گئے فتوے کے تو خلاف ہوں گے غالباً. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. اللہ کرے کہ میں جو بات کروں اس سے جتنے بھی ہمارے علماء دین ہیں، آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کے دلوں کو جیت سکوں، نہ کہ دل آزاری کر سکوں. میری جو تحریک ہے، سیاسی تنظیم جو میں بنانے جا رہا ہوں، پاکستان تحریک ٹیکنالوجی، اس کا مقصد میرے طرف سے یہ ہے کہ شریعت کو اس طرح سے پریزنٹ کیا جائے، ماڈرن ٹیکنالوجی کو سامنے نظر رکھتے ہوئے، کہ مغرب جو ہے وہ کہے ہمیں بھی شریعت کے مطابق اپنی زندگی اختیار کرنی ہے. جیسے انہوں نے ہمیں امپریس کر دیا، آج ہم ان کے طرز طریقے سے چلنے کو بڑا کول سمجھتے ہیں. تو میرا مقصد اس پاکستان تحریک ٹیکنالوجی کے تھرو بھی یہی ہے کہ شریعت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں سکون آ سکتا ہے، ہماری روح کو سکون مل سکتا ہے، اور اللہ جس کے ہم غلام ہیں ان کو ہم خوش کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہمارے علماء اکرام جو ہیں ان کو بہت گمراہ کیا جاتا ہے تو انسان ہی. اب آپ یہ دیکھیں، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، پرنٹنگ پریس حرام قرار دے دی گئی، پورا ترکی ایک طرف ہو گیا، برباد ہو گیا، ٹیکنالوجی ادھر سے ادھر ہو گئی. ٹی وی کو ایک دفعہ حرام کہہ دیا گیا، ٹی وی سبزی منڈی پہ توڑ دیے گئے، بعد میں ٹی وی چینل کھولے گئے. کہہ دیا گیا جی یوٹیوب جو ہے یہ حرام ہے، فیس بک پہ جانا حرام ہے. آج یوٹیوب پہ درس چل رہے ہوتے ہیں اور اس پہ امریکہ میں یہاں وہاں نامحرم مرد عورت کے انٹریکشن کے اشتہارات آتے ہیں، شراب کے اشتہارات بھی ان کے درسوں پہ آ رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوگا، اور اس سے پیسے کما رہے ہیں، یہ لوگ کما رہے ہیں. جس میں مفتی صاحب کا نہیں ہے. فتوے کی ڈیفینیشن تمام لوگ سمجھ لیں. فتوے کا مطلب ہے کہ کسی بندے نے آ کے مفتی صاحب سے پوچھا کہ یہ ایک سچویشن ہے، آپ اس میں کیا فرماتے ہیں. انہوں نے گیم نہیں کھیلی، ان کو کسی نے آ کے بتایا
اور اس کے اوپر انہوں نے کہا قرآن و سنت کی روشنی میں بت کے سامنے سجدہ کرنا غلط ہے، کفر ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، اس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جائے گا، صحیح ہے، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو بندہ ان کے پاس گیا وہ بندہ کون ہے، اس کو سامنے لائیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر تصدیق یہ فتویٰ دے دیا گیا ہے، تو اب آپ جائیں گے علماء کرام کے پاس، انہیں سمجھائیں گے؟ بغیر تصدیق کے نہیں، جس نے معلومات پہنچائی گئی۔ اب جیسے آپ کو آ کے کرن اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ جو ہے کسی کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے اور آپ فتویٰ لگا دیں نہیں بھی تم گھر میں نہیں گھس سکتے، ایسا تو نہیں ہوگا نا، آپ تحقیق کریں گی، لیکن جس نے آپ کو انفارمیشن پہنچائی یہ جو ہمارے مفتی حضرات کے امیج خراب کر رہے ہیں، اسلام کا امیج خراب کر رہے ہیں، جو یہ انفارمیشن لے کر گیا علماء کے پاس اس کو پکڑو۔ یہ ہسٹری ہے مسلمانوں کی کہ علماء کے پاس، مفتی صاحب کے پاس غلط انفارمیشن لے کے یہ پہنچ جاتے ہیں یہودیوں کے ایجنٹ اور غلط انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں دیتے ہیں۔ مفتی صاحب نے تو صحیح بولا، قرآن و سنت کی روشنی میں یہی ہوگا نا بھائی، بت کو سجدہ کیسے کرنے دیں، کیسے الاؤ کر دیں ہمارے یوتھ کو کہ ہم جا کے بتوں کے سامنے جھکنا شروع کر دیں۔ میں آپ کی بات کا جواب لے لیتی ہوں، میں زبیر صاحب سے آپ کی بات کا جواب لے لیتی ہوں۔ ضروری ہے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وقار صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں جتنی ٹیکنالوجی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی اسلام کبھی حوصلہ شکنی نہیں کرتا، حوصلہ افزائی کرتا ہے، قیادت کرتا ہے، آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں ایجادات ہونی چاہیے، دینی معاملات میں اطاعت اور عبادت کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ یہی ہمارا سنہرا اور خوشگوار ماضی رہا ہے اور اسی طرح ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم خود سائنس اور ٹیکنالوجی کے فاؤنڈر اور باقاعدہ بانیان میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ انفارمیشن بنوری ٹاؤن میں جا کر دی ہے، اس کو نہیں پکڑنا چاہیے، جس نے بھی جا کے مولانا صاحب کو، مفتی صاحب کو یہ بولا۔ ایک نقطہ، اس بندے کو وقار صاحب ایک نقطہ، یہ جو پب جی کے گیم کے بارے میں جو فتویٰ تھا جس کو ہم اپنی اوپینین سمجھتے ہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ ہاں، اس کے اندر جس طرح کے نقصانات ہیں ہم اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں، گناہ کبیرہ کہہ رہے ہیں، اس میں شامل ہونا، استعمال کرنا یہ ناجائز ہے۔ لیکن ایک نقطہ سمجھیں، وہ یہ 4 مہینے پہلے وہ جو سنہاگ کے جنگل موڈ کے اندر بت کے سامنے، ممی کے سامنے جو جھک کر پاور حاصل کرنے والا سین تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اور جب 4 مہینے پہلے جدید لیٹسٹ نیوز یہ ہے، جب وہ ختم کر دیا گیا، اب بنوری ٹاؤن کا یہ فتویٰ بھی اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، یہ ذہن کے اندر رکھیے۔ اور وقار صاحب کی یہ بات درست ہے کہ ہمیں نئی معلومات دینی چاہیے، یہ بات درست ہے۔ مفتی صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو وقار، جی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس بندے کو پکڑنا ضروری ہے، یہ بات میں چھوڑوں گا نہیں، اور یہ میں آج بتا رہا ہوں، جو بندہ اسلام کے امیج کو برباد کرے گا میں اس کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ یہ مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، ہمارے مفتیوں صاحب کا مذاق بنا دیا ہے کہ مفتی کو ٹیکنالوجی کا نہیں پتا۔ یہ بات بھی درست ہے کہ جو سوال ہوتا ہے اسی کے مطابق جواب آتا ہے، سوال کرنے والا اگر غلط بیانی کرتا ہے۔ میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں مفتی صاحب کہ مفتیان کرام قابل ادب، قابل احترام، اور obviously وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں پھر تمام لوگ اسے فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو سر جس بات کا جواب دیا جا رہا ہوتا ہے کیا اچھا نہیں ہے کہ اس کی تھوڑی سی پہلے تحقیق کر لی جائے پھر اس کے اوپر فتویٰ جاری کیا جائے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، تحقیق کرنی چاہیے۔ اور آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کے اس کے اوپر رائے دے رہا ہوں تو میں اس پہ پیچھے 1-2 گھنٹے تحقیق کر چکا ہوں اور 4 اطراف سے اس کے بارے میں رائے لے چکا ہوں، مختلف فتاوا کو لے چکا ہوں۔ پب جی کھیلنے والے جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں میں نے ان سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے باقاعدہ یہ بتایا کہ کرونا کے زمانے میں ڈیٹ تک میں نے پوچھی ہے کہ کب سے سنہاگ کے جنگل موڈ کے اندر سے یہ سین ختم کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے شدید رد عمل کی بنیاد پر اب یہ فتویٰ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، یہ بات درست ہے۔ اور میں تائید کرتا ہوں کہ جب کوئی مفتی فتویٰ دے تو تمام اطراف سے اس کو مکمل انویسٹیگیشن اور تحقیق کرنی چاہیے، یہ شرعاً بھی ضروری ہے۔ مفتی صاحب، علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، مگر ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ایسے فتووں سے نقصان ہی ہوتا ہے، چاہے معاشی ہو، سماجی طور پر برِ صغیر کو دارالحرب قرار دینا، یا انگریزی تعلیم کو حرام قرار دینا، یا کرکٹ، یا پھر ٹی وی کا استعمال۔ سر آپ نہیں سمجھتے کہ ان فتووں کو ریاست کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہیے کہ ریاست اس کا فیصلہ کرے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ریاست کے اور حکومت کے پہلے سے انڈر جو چیزیں ہیں کیا وہ آئیڈیل سچویشن میں ہیں؟ اب کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر کئی سارے مدرسوں کے بارے میں ایک اوپینین یہ دی جاتی ہے حکومت کے ماتحت کر دو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کالے پیلے اسکولوں کی حالت ظاہر آپ کے سامنے نہیں ہے؟ انتظامی امور کے بارے میں بات نہیں ہو رہی مفتی صاحب؟
جی فتاوا کی جہاں تک بات ہے اس کے بارے میں بھی یہی ہے. جس طرح ہم پی آئی اے، ریلوے، دیگر اشیاء، دیگر جو انتظامی معاملات پہلے سے حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ منسلک ہیں، ہم جب اس کے اندر کوئی آئیڈیل سچویشن میں نہیں ہے تو فتوے کے اندر بھی نہیں ہے. اور بعض اوقات ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ حکومت یا ریاست کے انڈر میں کرنے سے وہ جو کلمہ حق کہنے کی جو علماء حق کا ایک خاص طور پہ ملکہ اور خصوصیت ہے، ہم نے دیکھا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ وہ سلسلہ بھی دب جایا کرتا ہے. ہاں ایک بات اور میں کہتا ہوں، دیکھیں اس کا تو آپ علماء کو اپریشیٹ کریں نا کہ جہاں کہیں پر کوئی غلط بات چیز نظر آئی تھی انہوں نے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا، لیکن تحقیق اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے، جب چیزیں کھلیں، واشگاف ہوئیں، واضح ہوئیں، تو پھر انہوں نے ہی گنجائش دی. اس کا مطلب جمود نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ آگے بڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. ہاں ہر چیز کے اندر اصلاح کی اور بہتر سے بہترین کرنے کی گنجائش موجود ہوا کرتی. ٹھیک. لیکن مولانا صاحب ایک بات ایک چھوٹی سی کلیئر کر دیں، ایک چھوٹی سی بات کلیئر کر دیں کہ جو بندہ یہ جا کر مولانا صاحب کے کانوں میں بھرتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، اس کے لیے کیا سزا ہوگی اگر پتہ چلے اس نے شرارت کی ہے یا خود اس کو کوئی چیز نہیں پسند تھی؟ اور ہسٹری اس چیز کی گواہ ہے کہ مسلمانوں سے ٹیکنالوجی چھینی گئی. اور میں ایگری کرتا ہوں کہ ریاست جو ہے، ریاست تو ہماری ایسی ہے جو مہندیوں کے ڈانس کے اوپر آج تک بین نہیں لگا سکی. بہن بیٹیاں ناچ رہی ہیں، ان کو نہیں بول سکی، وہ کہتے ہیں جی باقی چیزیں ہم بین کر دیتے ہیں. تو ریاست پہ نہیں، ہم مولانا صاحب پہ ہی ڈیپینڈ کریں گے. یہ میرا اور ہم سب کا کام ہے جو ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں کہ ہر مدرسے میں جائیں، ہر فقہ کے مدرسے میں جائیں اور ان سے یہ کہیں کہ بھائی یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے آپ نے یہ نہیں بولنا، یہ والا چکر ختم ہونا چاہیے. آئے میں دوسرے فقہ کو بتاتا ہوں کہ دیکھ میری اس کتاب میں کیا لکھا ہے. ہمارے مولانا حضرات یوٹیوب پہ آ کے ایک دوسرے کو گندا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. کون سا اسلام الاؤ کرتا ہے اور کون سا ایسی آپ کے پاس کتاب ہے؟ جو آپ اسپیسیفک بات کریں دین کے کردار کو خدا نخواستہ خراب کرنے کی جو کوشش، اس کے لیے تو دین اور آخرت دونوں میں سزا ہے. مفتی صاحب شارٹلی جواب دیجیے گا، میں لاسٹ کوسچن کروں گی وقار سے. بس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اسٹریمسٹ لوگ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں کے اعتدال والے صاحب بصیرت افراد موجود ہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. وقار زکا آپ ساتھ موجود تھے، مفتی زبیر صاحب آپ ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بے حد شکریہ. پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ناظرین انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.